اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا علی، اسلام سے پہلے میں اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں اور اسلام لانے کے بعد میں اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاقیں دے چکا ہوں۔ اب میری یہ رہنمائی کی جائے کہ میری 3 طلاقیں شمار ہوں گی یا 2 طلاقیں شمار ہوں گی۔ یہ معاملہ سننے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ باطل قرار دیے ہیں، اب اسلام لانے کے بعد آپ کی 2 طلاقیں شمار ہوں گی۔ ایسی صورتحال میں 3 طلاق کی شرط مکمل نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ کے مطابق حضرت عمر کے دربار میں ایک بیوہ عورت آئی، اس کے ہمراہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے اپنا معاملہ حضرت عمر کو بتایا۔ اس بیوہ عورت نے کہا کہ اس کی شادی ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جس کی پہلے سے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ میری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا جو اس بوڑھے شخص کا بیٹا ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کے بچے اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتے اور مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں زانیہ عورت ہوں اور زنا کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، اس لیے اس بچے کا ہم سے اور ہمارے باپ کی جائیداد سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس معاملے کی مزید تحقیق کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کی بیوی کے پہلے بچے بھی بلائے جائیں۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے دعوے میں یہ کہا کہ یہ عورت واقعی زانیہ ہے، زنا کے نتیجے میں اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا اور اب یہ ہمارے باپ کی جائیداد کا حصہ لینا چاہتی ہے۔ جب یہ معاملہ آگے بڑھا، یہ حالات عورت کے بالکل مخالفت میں چلے گئے۔ اس بیوہ عورت اور بچے کی مخالفت میں اتنے دلائل اکٹھے ہو گئے کہ اس عورت کو سنساری کی سزا دی جانے لگی۔ اس عورت کو زانیہ قرار دے کر اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اسی دوران اس عورت کی نظر حضرت علی پر پڑی۔ جب اس عورت کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے فوراً حضرت علی سے یہ التجا کی کہ مہربانی کر کے اس کے معاملے کو حل کیا جائے۔ اس دوران بھی وہ عورت اپنے آپ کو مسلسل بے قصور قرار دے رہی تھی۔ حضرت علی نے اس عورت کا معاملہ غور سے سنا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس بچے کو حکم دیا کہ وہ سامنے کھیلنے والے بچوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے۔ جب وہ بچہ حضرت علی کے کہنے پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا، اس دوران حضرت علی ان بچوں کے پاس آئے۔ کھیلنے والے بچوں کے پاس آنے کے بعد حضرت علی نے تمام بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ فوراً اکٹھے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی تمام بچوں نے حضرت علی کی بات کو سنا، وہ سارے ایک ہی وقت میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم دیا کہ سارے ایک ہی وقت میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی حضرت علی نے 1-2 بار یا متعدد بار یہ عمل دہرانے کا کہا، اس کے بعد ایک بچہ ایسا نظر آیا جو باقی ہم عمر بچوں کی نسبت زیادہ سست نظر آ رہا تھا، اور وہ وہی بچہ تھا جو اس بیوہ کا بیٹا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ یہ عورت بالکل سچ کہتی ہے، یہ بچہ اس بوڑھے شخص کی اولاد ہے جس کا یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کا شوہر تھا، کیونکہ جس طرح اس بچے نے سستی کا مظاہرہ کیا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک زیادہ ضعیف ہو۔ حضرت علی کے اس فیصلے کے بعد اس عورت کو بالکل پاک دامن قرار دیا گیا اور اس کے بچے کو بھی جائیداد میں سے حصہ دیا گیا، اور اس کی پہلی سوکن اور اس کے بیٹوں کے اوپر یہ سزا اور حد جاری کی گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اس پاک دامن عورت کے اوپر سنگین الزامات لگائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً صخرہ اور حبیرہ نامی 2 افراد نے سالم نامی ایک خاتون کو اپنی امانتیں دیں، اور سالم کو یہ ہدایت کی کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اکیلے امانت کا دعویٰ کرے تو اس کو یہ امانتیں حوالے نہ کی جائیں جب تک کہ ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں۔ اس شرط کے اوپر سالم کو یہ امانتیں رکھوا دی گئیں کہ کوئی اکیلے شخص امانت نہیں لے سکتا۔ 1 سال گزرنے کے بعد دونوں افراد میں سے ایک شخص سالم کے پاس آیا اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ سالم نے شرط کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ شرط کے مطابق تم یہ امانت نہیں لے سکتے جب تک کہ دونوں افراد نہ آئیں۔ یہ بات سننے کے بعد اس شخص نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرا وہ دوست واپس نہیں آ سکتا کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کو کیسے لے کر آ سکتا ہوں؟
اور یہ کہ مجھے میری امانت کی سخت ضرورت بھی ہے۔ جب اس شخص نے بہت زیادہ بحث و تکرار کی اور مسلسل اصرار کیا تو ام سالم نے وہ سامان اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ شخص سامان لے گیا، اس کے کچھ دنوں کے بعد دوسرا شخص بھی واپس آیا اور ام سالم سے کہا کہ مجھے میری امانت واپس کر دی جائے۔ ام سالم نے جب اس شخص کو دیکھا اور سنا تو اس کو پہلے شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ اس طریقے سے امانت لے جا چکا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ شخص باضد رہا اور اپنی امانت کا مطالبہ کرنے لگا۔ معاملہ یہاں تک کہ دربار تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے یہ معاملہ تفصیل سے سنا اور یہ فیصلہ دیا کہ عورت ہی ذمہ دار ہے۔ جب عورت نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر اس کے خلاف فیصلہ صادر فرمانے والے ہیں تو اسی دوران اس عورت نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے ایک مرتبہ مجھے میرا معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کرنے دیں۔ اسی دوران حضرت علی کو دربار میں بلایا گیا اور وہ سارا معاملہ بتایا گیا جو کہ اس عورت اور دو امانت رکھوانے والے افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت علی نے فریقین کی باتوں کو غور سے سنا۔ معاملے کو غور سے سننے کے بعد حضرت علی نے یہ فیصلہ دیا کہ عورت واقعی ضامن ہے، وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس شرط کے مطابق امانتیں واپس کرے اور اس شخص کو بھی امانت ملنی چاہیے، اور یہ شرط میں اپنی طرف سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ تھی کہ دونوں اکٹھے آئیں گے، لہٰذا اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرا شخص کو اکٹھے لے آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ اب کیونکہ دونوں افراد نے دھوکہ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے دونوں کبھی بھی اکٹھے حضرت علی کے پاس نہیں آئے اور نہ ہی اس عورت کے پاس آئے۔